درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء کہ جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں جتنی چاہتے ہیں جس شخص کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، اور اگر وہ صرف دنیا ہی کا ارادہ کرے گا، دین کا ارادہ نہیں کرے گا، آخرت کی طرف فکر نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آخرت کے اندر اس کے لیے رسوائی ہوگی، رحمت خداوندی سے محرومی ہوگی. ثم جعلنا لہ جہنم، ہم اس کو جہنم کے اندر ہی پھینکیں گے. یصلاھا مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا دھکیل کر پھینکیں گے، دھکیل کر، مذمت کیا ہوا ہوگا، مدحورا دھکیل کر، جس طرح قیدی کو جیل کے اندر پھینکا جاتا ہے اس طرح جہنم. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت سنائی جو آخرت کی کوشش کرتا ہے، جس طرح آخرت کی کوشش کرنے کا حق ہے اس کی کوشش کرے گا. اللہ نے فرمایا پھر درا حال یہ کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی نیک کام کرے، اور اس حال میں نیک کام کرنے کہ ایمان والا ہو، اللہ پر یقین رکھے، رسول پر یقین رکھے، آخرت پر یقین رکھے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا آخرت کے اندر فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، آخرت کے اندر یہ جو ان کی آخرت کی کوشش ہوگی دن قیامت کے، میں ان کی کوشش کی قدر کروں گا. قدر سے مراد کیا ہے؟ میں ان کو جنت دوں گا، ان کے لیے جو جو میں نے انعامات رکھے ہیں وہ ان کو میں ضرور عطا کروں گا. پھر اللہ نے پھر آخر میں فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء، کہ مدار قبولیت میرے نزدیک دنیا نہیں ہے. کسی کو میں پیسہ دے دوں، مال دے دوں، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرے نزدیک محبوب ہے، یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، بلکہ نہیں، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی ہم دیا کرتے ہیں اور ان کو بھی دیا کرتے ہیں، یعنی موحد کو بھی دیتے ہیں، مشرک کو بھی دیتے ہیں، مقبول بندوں کو بھی دیتے ہیں اور غیر مقبول بندوں کو بھی ہم دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تیرے رب کی جو عطا ہے وہ کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر میں کافر کو بھی دے دیتا ہوں، مومن کو بھی دیتا ہوں. یہ عطا جو میری ہے نا، یہ دولت کا دروازہ، یہ پیسے کا دروازہ، یہ کسی کے اوپر بند نہیں ہے اور یہ مدار قبولیت نہیں ہے میرے نزدیک. اللہ تعالیٰ نے آج کا جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ نے اس میں آخرت کی ترغیب دلائی ہے، اسی کے ساتھ ہی ہے یہ حصہ، اس میں اللہ نے آخرت کی طرف ترغیب دلائی. دیکھیں جی، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ تو کیسے ہم نے فضیلت دی بعض ان کے کو اوپر بعض کے، بعض ان کے کو اوپر بعض کے، یعنی دنیا میں ہم نے بعض انسانوں کو بعض پر کیا دی ہے؟
فضیلت دی ہے۔ مطلب کسی کو ہم نے مالدار بنایا ہے، کسی کو ہم نے فقیر بنایا ہے، کسی کو دولت مند بنایا ہے، کسی کو محتاج بنایا ہے، کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے، کسی کو ہم نے علم دے دیا کوئی بغیر علم کے ہے، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پر کیا ہوتی ہے؟ یہ فضیلت ہوتی ہے۔ کوئی موحد ہے کوئی مشرک ہے، کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھ تو ہم نے دنیا میں کس طرح بعض ان کے کو بعض کے اوپر کیا دے دی ہے؟ فضیلت دے دی ہے۔ لیکن یہ دنیا کا رتبہ یہ صرف دنیا کے اندر ہی ہے، یہ دنیا کا رتبہ دنیا کے اندر ہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور البتہ آخرت وہ زیادہ بڑا درجہ ہے۔ آخرت کا رتبہ وہ بڑا رتبہ ہے، آخرت کا درجہ وہ زیادہ بڑا درجہ ہے۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، ازروئے درجات کے بڑا ہے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بڑی ہے ازروئے فضیلت کے۔ ٹھیک ہے، البتہ آخرت بڑی ہے ازروئے درجات کے، درجات کے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور زیادہ بڑی ہے ازروئے فضیلت کے۔ ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو چاہیے عطائے الہی سے عبرت حاصل کریں، اللہ کی عطا سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ نے کس طرح باہم تفاوت رکھا ایک دوسرے کے اندر۔ اللہ نے فرمایا آخرت جو ہے نا، آخرت وہ صرف ہمارے مخصوص بندوں کے لیے ہی ہے، آخرت ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ آخرت صرف کیا ہے؟ ہمارے مخصوص بندوں۔ دنیا میں ہم کسی کو امیر کر دیتے ہیں، کسی کو غریب کر دیتے ہیں، کسی کو مالدار، کوئی دولت مند ہے کوئی محتاج ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ رہتا ہے، یہ دنیا کا رتبہ جو ہے یہ الگ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے نزدیک صرف وہی رتبہ بلند ہوگا جس کو آخرت کے اندر رتبہ ملے گا، اور وہ صرف میرے چنیدہ بندے ہوں گے، میرے مخصوص بندے ہوں گے۔ آپ غور کر لو، خدا کے لیے غور کر لو کہ ہم نے دنیا کے لیے کتنی تیاریاں کی ہیں پوری زندگی، اور آخرت کے لیے کتنی تیاریاں کی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے اور جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب ملعون ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو کچھ بھی دنیا ہے اور جو دنیا کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا ایک الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ آخرت جو حاصل ہوگی وہ صرف کس کے ذکر سے حاصل ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگی۔ اور جو آخرت کا درجہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے نزدیک صرف آخرت کا درجہ ہی بہت بڑا درجہ ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ جس قدر ہم دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں، جس قدر ہم مال پیسے کے اندر مگن ہوتے ہیں، اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں آخرت کی توجہ کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی طرف ہمیں مگن ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنے کے بعد جو اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، جس کے سامنے ایک نہ ایک دن کھڑے ہو کے ہم نے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں، ان کی تیاری ہم نے کرنی ہے، اور اللہ کے ہاں ہم نے مقبول بندہ بننا ہے، اس کے لیے خدا کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہمیں۔ سمجھ آ گیا؟ ہر انسان غور کر لے، عقل دیا اللہ نے، شعور دیا ہے، فہم دیا اللہ نے کہ کسی کی زندگی 30 سال، کسی کی 40 سال، 50 سال، 25 سال، مرنے کے بعد کس کے پاس چلا گیا؟ وہ اللہ کے پاس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی معاف نہیں کرنا، اللہ نے تو پوچھنا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، قبر کے اندر الگ سوال جواب ہے، روز محشر وہ الگ سوال جواب ہونے، وہ تو نشست ہی بڑی ہولناک نشست ہوگی روز آخرت کی۔ 50,000 سال لمبا دن ہوگا، 50,000 سال لمبا دن، زبان لکڑی کی ہوگی، اللہ کے روب دبدبا ہر کسی کے اوپر برس رہا ہوگا، کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی بولنے کی۔ ان سوالوں کے جواب وہاں کیا کرنے ہم نے دینے ہیں۔ دنیا کی موج مستی یہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے لیے آخرت کی فکر کرو، آخرت کی۔ اللہ کا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر یہ رہیں گی فضیلتیں، اس لیے کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، کوئی مالدار اپنے آپ کو اپنے اوپر تکبر نہ کرے، مغرور نہ ہو، اس مغرور کے اندر، مغرور پن کے اندر آ کے وہ مست نہ ہو جائے، بس دنیا کے اندر میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ یہ دیکھ لو اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے ہم نے فضیلتیں دنیا کے اندر ہی دی ہیں، لیکن جو آخرت کا درجہ ہوگا وہی سب سے بڑا درجہ ہے، وہ فضیلت کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے وہی بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھو
لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. یہ اللہ نے فرمایا. آخرت کی تیاری ہوگی کس طرح؟ ٹھیک ہے، نچوڑ نکالا اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر اب تک. اللہ نے نچوڑ نکالا. دلائل کا ثمرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تخویف اخروی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا یہ آخرت کی تیاری اس طرح ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنا تو اے انسان ساتھ اللہ کے معبود دوسرا. اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنانا دوسرے کو. اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا. اللہ کو اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر وحدہ لا شریک سمجھنا ہے. نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو، نہ کسی پیر پیغمبر کو اس کی ذات کے اندر، صفات کے اندر کسی کو شریک نہ سمجھ. اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ اور اس کی اطاعت کر، فرما برداری کر. تجھے آخرت مل جائے گی، تجھے آخرت کے اندر درجہ مل جائے گا. تیرا درجہ آخرت کے اندر بڑا کر دوں گا اگر تو شرک سے بچ گیا. لیکن اگر نہ ہوا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پس بیٹھے گا تو مذمت کیا ہوا. ٹھیک ہے، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا، پس بیٹھے گا تو مذمت کیا ہوا قیامت کے دن. اور آگے مخذولا، بے یار و مددگار. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا، یہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو جن ہستیوں کو میرے سوا پکار رہا ہے نا، کل قیامت کے دن یہ تیرے کوئی کام نہیں آئیں گی. قیامت کا دن ہوگا، تو سمجھ رہا ہے یہ سفارش کریں گے لیکن مذمومہ، تجھے وہاں مذمت کیا جائے گا. اور بدبخت تو اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتا تھا، دیکھ لے آج ان کا حال کیا ہے. اور مخذولہ، بے یار و مددگار ہو جائے گا. کوئی وہاں تیری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جن کے اوپر تو آج اعتماد کر کے بیٹھا ہے، یہ میرے مدد کریں گے، یہ میری مدد کو وہاں پہنچے گے، کوئی تیری مدد کرنے والا نہیں آئے گا سوائے اللہ کے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی اب وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. اب یہ سبق دیکھنا، یہ بڑی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ باتیں شروع کریں گے. یہ عذاب سے بچنے کے لیے اللہ 3 امور کو ذکر کریں گے. اب عذاب سے بچنے کے لیے 3 امور کو ذکر کریں گے. پہلا امر شرک نہ کرو، دوسرا امر ظلم نہیں کرنا، نہیں دوسرا امر احسان کرو، تیسرا امر ظلم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اچھا یہ آیت نمبر 38 تک دیکھ لیں. یہ پہلے اس کا خاکہ ذہن کے اندر بٹھا لیں. یہ آیت نمبر 38 ہے. کُلٌّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوہًا. ٹھیک ہے، نظر آ گئی نا سب کو آیت نمبر 38. یہاں تک 3 امور اللہ ذکر کریں گے عذاب سے بچنے کے لیے. یہ ذرا ذہن میں رکھنی آیتیں. کتنے امور؟ 3 امور. پہلا امر کیا ہوگا؟ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. دوسرا امر کیا ہوگا؟ احسان کرنا ہے. تیسرا امر کیا ہوگا؟ ظلم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ 3 ذہن میں رکھو، انشاءاللہ یہ ساری آیتیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، دیکھیں جی پہلا امر ہے اب وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلا امر حکم کیا تیرے رب نے، یا قضا دوسرا ترجمہ فیصلہ کیا تیرے رب نے، حکم کیا تیرے پروردگار نے. اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادتیں کرو کولی فیلی مالی، الا ایاہ، مگر صرف اسی کی. کیوں بھی پہلا حکم یہی ہوتا ہے نا. سمجھ آئی؟ دنیا کے اندر آئے ہیں، پہلا کوئی حکم نہیں ہے، سارے حکم بعد میں. پہلا حکم یہی ہے کہ انسان عبادت صرف کس کی کرے؟ اللہ کی کرے. یہ امر اول ہے. ٹھیک ہے، صرف اپنے رب کی عبادت کرو. قولی عبادت زبان سے پکارنا ہے، صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. فعلی عبادت نظر نیاز منت منوتی یہ ساری، ہاں فعلی عبادت نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، یہ صرف کس کے لیے عبادت ہوگی؟ اللہ کے لیے. مالی عبادت زکوٰۃ، صدقات، منت، نظر نیاز، یہ ساری باتیں صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. دیکھو الا ایاہ استثناء ہے، الا حرف استثناء ہے، اس کے بعد ایاہ، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی. یہ کیا ہے جی؟ پہلا امر ہے کہ شرک نہیں کرنا، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ واو کے بعد احسنو ہے. مفسرین فرماتے امر کا صیغہ ہے کہ ساتھ والدین کے احسان کرو. احساناً احسان کرنا. احسنو
امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے، کیا حسن سلوک کرنا؟ اچھا پہلے یہ بات سمجھ لے، یہ دوسرا امر ہے۔ دوسرا امر کیا ہے؟ احسان کرنا۔ احسان کرنے کے اندر اللہ 4 جماعتوں کو ذکر کریں گے۔ کتنی جماعتوں کو؟ 4 جماعتوں کو۔ پہلا اللہ تعالیٰ والدین آ گئی ایک جماعت، دوسری جماعت آئے گی رشتہ دار، تیسری جماعت آئے گی مسکین، اور چوتھی جماعت آئے گی مسافر، وابن السبیل، مسافر، ٹھیک ہے۔ 4 جماعتیں آئیں گی، پہلی جماعت والدین، دوسری رشتہ دار، تیسری مسکین، اور چوتھی مسافر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو غور کرو، آپ آیت میں اللہ نے فرمایا شرک نہیں کرنا، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرا حکم کیا دیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ۔ سورۃ بقرہ کے اندر بھی یہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی اللہ نے حکم دے دیا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہی بات اللہ نے فرمائی۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ہے۔ اللہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے وجود کے مجازی سبب جو ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ مجازی سبب کون ہے؟ ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ نیز والدین کی شفقت جو ہے وہ رحمت خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔ والدین کی شفقت وہ رحمت خداوندی کا کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حدیث شریف کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے، ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ جتنی بھی مادائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ایک والدین کی شفقت جو ہے رحمت خداوندی کا بھی ایک کیا ہے؟ نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے بعد اللہ کی رحمت تو انسان کے اوپر ہر وقت موجزن رہتی ہے نا، لیکن اللہ کے بعد رشتہ داری کے لحاظ سے دنیا کے اندر والدین کی شفقت اولاد کے لیے ہر وقت موجزن رہتی ہے۔ کوئی رشتہ ماں باپ کے علاوہ کوئی رشتہ کسی کو اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنے ماں باپ اپنی اولاد کو پیار دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہر طرح کی بھلائی اولاد کو پہنچاتے ہیں، ہر طرح کی بھلائی اولاد کو پہنچاتے ہیں، اور ہر طرح کی برائی سے اولاد کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور سوائے جذبہ اور محبت کے ان کے کوئی غرض نہیں ہوتی والدین کی، ٹھیک ہے۔ صرف ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے لیے پیار ہے، محبت ہے، نفرت نہیں ہے اولاد کے لیے، یہی جذبہ ہے ان کے دل کے اندر۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ساتھ ہی کیا حکم دیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھو اب اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ 5 حکم دیں گے۔ کتنے؟ 5 گنتے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ انگلی رکھو اور ترجمہ غور سے دیکھتے جاؤ۔ اگر پہنچ جائیں، اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں یعنی ماں باپ، عندک تیرے ہاں، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، یعنی ماں باپ میں سے باپ یا ماں دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ حکم دیکھو، فلا تقل لہما اف، پس نہ کہو تم ان دونوں کے اف، نہ کہو تم دونوں کو اف کا ترجمہ میں بتاؤں گا، شاہ صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی کے اندر تمہارے ماں باپ، تمہاری ماں ہے یا تمہارا باپ ہے یا ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ تمہارے بہترین اور نرم سلوک کے مستحق بن گئے ہیں، وہ بہترین اور نرم سلوک کے مستحق بن گئے ہیں۔ اس عمر میں ذرا سی بات پر ان کا دل آزردہ اور دکھی ہو سکتا ہے،
کیونکہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا انسان، بوڑھا ہوتا ہے اس کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور ذرا سی بات کے اوپر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، دکھ درد بھر جاتا ہے اس کے دل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں ان سے بات کرتے وقت اللہ نے فرمایا بہت نرمی اور پیار سے تمہیں کام لینا ہوگا۔ یہ کس کو حکم دیا اللہ نے؟ اولاد کو حکم دیا ہے، اولاد کو اللہ نے حکم دیا بڑھاپے کے اندر اپنے والدین سے کیا بات کرنی، نرمی سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے کوئی بات ایسی نہ کرو جن سے تکلیف کا اور ایذا کا پہلو نکل سکتا ہو، تاکہ بڑھاپے میں ان کو دل کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ پہلا حکم اللہ نے کیا، اف نہیں کہنا، اللہ اکبر، اف۔ شاہ صاحب نے بڑا حیرت انگیز ترجمہ کیا، ہوں کیا کرو نا، ہاں۔ والدین حکم دیتے ہیں نا جاؤ یہ فلانا کام کر کے آ، گردن پھیرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں نا لوگ، اولاد کرتی ہے، یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ والد نے کوئی حکم دے دیا، ہاں کرتے ہیں نا، یہ بھی نہیں کرنا کسی نے۔ اگر کوئی کرے گا تو سمجھ لو جو قرآن کی آیت کے خلاف کرے گا وہ، اور قرآن کی آیت کے خلاف کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کے اندر داخل ہے، کہ والدین کی اس نے اور آپ یقین کر لو، غور کر لو، جس بندے نے والدین کی نافرمانی کی ہے نا، کوئی حکم اس نے والدین کے حکم کے خلاف، اس کا نقصان ہی ہوا ہے، اسے فائدہ نہیں ملا، کبھی بھی فائدہ اس کے حصے میں فائدہ آیا ہی نہیں ہے، نقصان ہی ہوا ہے اس کا۔ کبھی کوئی کاروبار شروع کرے گا نا، والدین راضی نہیں ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ کوئی کام وہ کر لے، شعبہ ہے زندگی میں، کوئی کام کر لے، کوئی کام کر لے، والدین راضی نہیں ہے نا، رشتے میں والدین راضی نہیں ہے، بس اس کی زندگی عذاب بن جائے گی، اس کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ کسی کام کے اندر اگر اس نے والدین کو راضی نہ رکھا، سمجھ لو اس کی زندگی اگلی عذاب، وہ کام اس کے لیے عذاب بن جائے گا، کوئی اسے فائدہ نہیں ہوگا، سمجھ آئیے؟ ہاں، فلا تقل لہما اف، یاد کر لو، اف بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے لفظ بیان فرمایا، اف تک بھی نہیں کہنا، اف، ٹھیک ہے، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اگر والدین کوئی حکم دیتے ہیں آگے سے انسان کہے نا اف، اگر بالفرض اگر والدین غلط ہیں ان کو کسی طریقے سے سمجھایا جائے گا، لیکن اف نہیں کہنا جس کی وجہ سے ان کے دل کو کیا پہنچے، تکلیف پہنچے، ٹھیک ہے۔ کوئی والدین حکم دیتے ہیں بس وقتی طور پہ ہاں کر دو، ایک بار کر دو ہاں، اگرچہ وہ غلط ہے نا، وقتی طور پہ ہاں کر دو، ان کا دل کیا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، خوش ہو جائے وہ، لیکن بعد میں کسی اچھے طریقے سے اپنے والدین کو کیا کرو، سمجھا دو۔ لیکن اگر والدین سمجھدار ہیں، اگر تمہیں سمجھا رہے ہیں، اولاد بس ہٹ درم ہے، نہیں سمجھ رہی، اب اف کرے گا تو یہ اب کیا بن جائے گا، گناہ بن جائے گا اس کے لیے، سمجھیے۔ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم دیکھیں جی، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ اکبر، اور نہ تم جھڑکو ان کو، نہ تم جھڑکو ان دونوں کو، وَلَا تَنْهَرْ، اور نہ تو جھڑک ہما ان دونوں کو، ماں اور باپ کو تو نے جھڑکنا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جھڑکنا جو ہے یہ اف سے بھی آگے ہے، جھڑکنا کیا ہے، اف سے بھی آگے، اف جو ہے جھڑکنے کی ابتدا ہے، اللہ نے اس کو پہلے ہی ذکر کر گیا، اور جھڑکنا تو دور کے بعد اف بھی نہیں کہنا، آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے آگے تو نے چوں چرا نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ تو ان کے سامنے سخت کلامی کرے ان ماں باپ کے آگے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ لیکن آج تو لوگ جھڑکنا تو دور کی بات، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دھکے مار مار کے کوئی بیوی کے پیچھے لگ کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح ہے نا، اگر یہ اس کا جاننا چاہتے ہو بزرگوں سے پوچھو، ان کے اوپر آج اس معاشرے کے اندر کیا حالات بیت رہے ہیں، کہ اولاد نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک بیوی کے پیچھے لگ کے، ایک ٹٹوری کے پیچھے لگ کے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، جا چلا جا اپنے پیچھے گاؤں کے اندر، جا چلا جا جس جڑ تیرا بھائی وطن ہو، جا ان کے اندر چلا جا، اگر زیادہ نہیں تو گھر کے اندر ہی، بس محلے کی، معاشرے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، رشتہ داروں کے آگے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنے والدین کو گھر کے اندر ہی علیحدہ کمرہ بنا کے دے دیتے ہیں، جاؤ ادھر ہی رہو، مرو کھپو جس طرح مرضی۔ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ایک والدہ، اس کے بیٹے نے بیوی کے پیچھے لگ کے گھر سے نکال دیا، والدہ اس کی سردی کے موسم میں بیچاری سڑک کے اندر پڑی ہوئی ہے، سو رہی ہے، کوئی گاڑی والا آیا اس کو اٹھاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے ہاں بھی تجھے کیا ہو گیا، اس نے کہا میری نوح نے تے میرے منڈے نے مینوں گھروں باہر کڈتا، باہر نکال دیا، اس لیے میں سو رہی ہوں۔ گھر سے جا کے پوچھا کہ ہاں بھی کیوں نکالا، بیٹے نے بدبخت نے جواب کیا دیا، یہ ہمیں تنگ کرتی ہے، یہ ہمیں تنگ کرتی ہے۔
اور اس کی بیوی بھی بول رہی ہے آگے سے کہ یہ ہمیں تنگ کرتی ہے, ہمارے اوپر حکم چلا رہی ہے, یہ کر دو, کام کاج گھر میں کوئی کرتی نہیں ہے. وہ عورت بڑھیا ہے عورت, کام کاج گھر میں کرتی نہیں ہے یہ, اور ہمارے اوپر حکم چلا رہی ہے. اور بیٹا, اس ماں کا بیٹا اس کے سامنے اس کی بیوی چر زبان چلا رہی ہے, لیکن بیٹے کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کچھ کہہ سکے. دونوں لگے ہوئے ہیں ماں کے خلاف, یہ کام نہیں کرتی, یہ ہمیں تنگ کر رہی ہے. بدبخت انسان, تو یہ تو سمجھ جب تو بچپن کے اندر تھا تو کتنا اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا. تو نے تھوڑا ستایا, 20 سال 25 سال تو نے تھوڑا ستایا, اور اب 20-25 سال کے بعد تیری شادی ہوئی, تیرے بچے ہوئے, اب تیری ماں باپ تیرے لیے وہ سر کے اوپر بوجھ بن گئے ہیں. جھڑکنا تو دور کی بات ہے, آج لوگ گالیاں تک نکال رہے ہیں. ان کی چھینک, ان کی کھانسی بھی آج ماں باپ کی کیا لگتی ہے, ان کو دشوار لگتی ہے. ہماری نیند کے اندر تم نے خرابی پیدا کر دی. ہماری یہ بعض اولاد بدبخت, وہ تو تنگ آ کر دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں, ربا انہوں نے چاکی لائے کسی طریقے کی بوجھ بنایا ہوا ساڈے تے, چاکی لائے انہوں کسی طریقے نہ چاکی لائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دیکھو کتنے حقوق. دوسرا حکم ہے یہ, تم نے جھڑکنا بھی نہیں ہے ان دونوں کو. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص. ایک بار کہا, دوسری بار ہلاک ہو جائے وہ شخص. حضرت ابو ہریرہ سن رہے ہیں, تیسری بار پھر کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مسئلہ ہو گیا, کون سا ایسا بدبخت ہے جو آپ کی زبان سے اس کے لیے بد دعا نکل رہی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ رکھ سکا. ہلاک ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے وہ شخص. آج کتنے بوڑھے لوگ, بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض جا رہے ہیں, دنیا سے ناراض جا رہے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے, صرف بیوی کے پیچھے لگ کے, وہ جو 25 سال کے بعد تیری زندگی کے اندر آئی ہے اس کے پیچھے لگ کے تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ اپنے دل کے اندر نفرت پیدا کر لی ہے. اللہ اکبر. اللہ بچائے ایسی نوبت سے, سب کو بچائے. اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے. یہ دوسرا حکم ہے جی, نہ جھڑکو تم ان کو. تیسرا حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور کہہ تو واسطے ان دونوں کے قولاً کریما, نرمی کی بات. سبحان اللہ. تیسرا حکم کیا ہے؟ تو کہہ واسطے ان دونوں کے نرمی کی بات ہے. یہ تیسرا حکم اللہ نے فرمایا, نہایت نرمی اور ادب و احترام سے تو نے اپنے ماں باپ کے سامنے بات کرنی ہے. نہایت نرمی اور ادب و احترام کے ساتھ تو نے اپنے ماں باپ سے کیا کرنی ہے؟ بات کرنی. ہر بات جب بھی تو زبان سے نکالے گا تو اس طرح کرے گا جس سے ان کی تعظیم, تکریم اور ادب کا پہلو نکلے. اس لحاظ سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. کتنا حکم ہے جی یہ؟ تیسرا حکم ہے. جب بھی تو نے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی بات کرنی ہے, کیا کرنی ہے؟ نرمی سے بات کرنی ہے, ادب سے بات کرنی ہے, عزت و تکریم کا پہلو اس کے لیے نکلنا چاہیے. جب بھی بات کر, سخت کلامی سے تو نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. اللہ اکبر. تیسرا حکم آیا. چوتھا حکم دیکھیں, اب غور سے سمجھنا ہے. چوتھا حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور پست نیچا رکھ. وَاخْفِض کیا ہے؟ نیچا رکھ. لہما ان دونوں کے لیے, جناح الذل, کندھا عاجزی کا. جناح الذل, کندھا عاجزی کا. ٹھیک ہے. اچھا, کندھے عاجزی کا, کندھا نیچا رکھ. اب کندھا تو نیچا نہیں رکھا جاتا, یہ اللہ نے استعارتاً یہ چیز استعمال کی ہے. مطلب یہ ہے کہ عاجزی اکڑ کر ان کے سامنے تو نے نہیں رہنا, بلکہ عاجزی سے ان کے سامنے رہنا ہے. تو نے اکڑ کے نہیں رہنا, اکڑ کے چلنا نہیں ہے ان کے سامنے. تو نے کیا رکھنا ہے؟ کیوں بھئی, جس انسان کے اندر تکبر آتا ہے اس کی چال چلن سے بندے کو پتہ چل ہی جاتا ہے نا. جس انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اس کی چال چلن سے پتہ چل جاتا ہے اس ظالم کے اندر تکبر ہے. اور جو چال چلن جس کی عاجزی ہو, پتہ چل جاتا ہے کہ عاجزی ہے اس کے اندر. لیکن تو نے اپنے ماں باپ کے سامنے اس حلیے سے اس طرح رہنا ہے کہ تو عاجز بن کے رہنا ہے تو نے ان کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, یہ اللہ نے بطور استعارہ اللہ نے استعمال کیا کہ کندھے عاجزی کے تو نے اس طرح پست رکھنے ہیں. اللہ فرمانا چاہتے ہیں جس طرح پرندہ اپنے بچے کی تربیت کے وقت پروں کو نیچا کر کے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے, تو نے بھی اپنے ماں باپ کی جب خدمت کرنی ہے, اپنے ماں باپ کو تو نے اس طرح اپنی آغوش کے اندر لے لینا ہے.
اس طرح تو نے کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی ایسی شفقت اور رحمت والا تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ معاملہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے حقوق مل رہے ہیں ماں باپ کو، یہ کس مذہب نے دیے ہیں حقوق؟ اسلام نے دیے ہیں، وگرنہ دیکھ لو جو ہمارے مسلمان یورپ کنٹری کے گن گا رہے ہیں آج، ان کے ماں باپ کو دیکھ لو کدھر وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، پرانے گھر ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ، چلو بھی ادھر جا کے چھوڑ آتے ہیں، ادھر ہی رو ادھر ہی مرو، وہ حکومت ہی کرتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے یا اس کو جلا دیتے ہیں یا اس کو پھینک دیتے ہیں یا اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام دیکھو کتنے خوبصورت، کتنا خوبصورت تعلیم دے رہے ہیں کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے بس اب اولاد کا حق ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور اس طرح خدمت کرنی ہے جب وہ ماں باپ دنیا سے جائیں اپنی اولاد کو دعائیں دیتے جائیں، راضی ہو کے جائیں اپنے ماں باپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج تو بدبخت انسان ماں باپ کو ناراض کر کے بھی دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں اور بعد میں تیجے ساتھ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، چالیس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے تیرے یہ تیجے ساتھوں چالیس میں کا؟ کیا فائدہ تیرے ایسے سال ثواب کا؟ وہ صرف تیرا دکھلاوا ہے، دکھلاوا ہے۔ تیرے ایسے سال ثواب کے اندر بھی اللہ پھٹکار ڈالتا ہوگا عرش سے کہ تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض گئے اور تو ان کے لیے یہ اب سال ثواب دکھلاوا کر رہا ہے۔ چوتھا حکم ہے، پانچواں حکم دیکھو، اللہ اکبر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ تو اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما۔ سبحان اللہ، میرے ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر کیا فرما دے؟ رحم فرما دے۔ کما ربیانی صغیرا، جس طرح کے مجھے پالا چھوٹے ہوتے ہوئے۔ اللہ اکبر، جس طرح ان دونوں نے مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے پالا، بچپن میں پالا۔ اللہ اکبر، کہہ تو واسطے ان کے دونوں کے بات ادب والی، یار آخر میں اللہ نے فرمایا ان دونوں کے لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ تو اے میرے رب ان دونوں پر کیا کر دے؟ رحم کر دے۔ اور پڑھ لو سارے دعا، خدا کے لیے پڑھ لو سارے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما جیسا کہ مجھے پالا صغیرہ بچپن میں۔ اللہ اکبر، یہ دعا اپنے والدین کے لیے کیا کرو سارے، ٹھیک ہے۔ جس کے والدین زندہ ہیں، جس کے والدین دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا، یہ حکم کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کو کیا کیا گیا ہے؟ حکم کیا گیا ہے۔ اب دو تین مسئلے سمجھ لو، اگر والدین اگر مسلمان ہو تو ان کے حق میں تو یہ دعائے رحمت بالکل جائز ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کرنی ہے اس کے لیے دعا۔ اگر والدین ہیں کافر مشرک ہیں والدین، تو اب جو دعا کریں گے ان کے لیے تو ہم ان کے لیے دعا ہدایت کی کریں گے، یا اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرما، کیونکہ کافر کے حق میں ہدایت سے بڑی اللہ کی رحمت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کافر کے حق میں اللہ کی رحمت جو ہے ہدایت سے بڑی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اگر والدین زندہ ہیں اور ہیں وہ کافر اور مشرک، ان کے لیے پھر ہم دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر والدین فوت ہو چکے ہیں اور کیا تھے، وہ کافر تھے، مشرک تھے اور فوت ہو چکے تھے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، کسی لحاظ سے کوئی دعا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ توبہ کے اندر منع فرما دیا گیا، ما کان للنبی لأن یستغفروا للمشرکین، ٹھیک ہے، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور وہ اگرچہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی مشرک کے لیے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے کیا کرے؟ دعائے مغفرت کرے۔ والدین اگر زندہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے لیے دعائے ہدایت اس طرح کی جا سکتی ہے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ٹھیک ہے۔ اگر والدین کافر تھے، مشرک تھے، دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حق میں اب کوئی دعائے مغفرت نہیں ہے، کوئی کسی کافر کے حق میں، مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ جتنے بھی حقوق آئے ہیں، جتنے بھی حقوق اللہ نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، بقیہ حقوق دعا کے علاوہ کہہ رہا ہوں، بقیہ حقوق اف، جھڑکنا اور نرمی کی بات، اور اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ عاجز رکھنا ہے ان کے سامنے، ٹھیک ہے، نچلا رکھنا ہے۔ اچھا، یہ چار حقوق کافروں کے لیے بھی ہیں، اور مسلمان والدین اور کافر والدین دونوں والدین کے لیے ہیں یہ چاروں، ٹھیک ہے۔ سورۃ عنکبوت کے شروع کے اندر اللہ فرمائیں گے، انشاءاللہ وہاں بھی یہ آیت آئے گی، اللہ فرمائیں گے کہ والدین کی تم نے دونوں کی اطاعت کرنی ہے، ہاں اگر وہ تجھے شرک کرنے پر مجبور کریں، اس حالت میں تو نے ان کی کوئی اطاعت نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تجھے شرک کرنے پر کیا کرنے ہیں؟ والدین مجبور کرنے ہیں،
اس لحاظ سے تو نے اپنے والدین کی کوئی اطاعت نہیں کرنی، اس حکم میں کوئی اطاعت نہیں کہ باقی ہر حقوق والدین کے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، وہ کرنے ہیں، اولاد کو کرنے پڑیں گے۔ والدین کافر ہیں ان کے سامنے اف نہیں کرنا، والدین کافر ہیں ان کو جھڑکنا نہیں ہے، والدین کافر ہیں ان کے ساتھ پھر بھی نرمی سے بات کرنی، والدین کافر ہیں ان کے سامنے پھر بھی عاجز ہو کر تم نے اس کے ساتھ کلام کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور پانچواں حکم اللہ نے کیا دیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنی دعا کا حصہ بنا لو خدا کے لیے۔ یہ آج تم اگر اپنے والدین کے لیے کرو گے نا، کل کو یہی آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے یہ کرے گی دعا انشاءاللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، آگے دیکھیں جی، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے ان خیالات کو جو تمہارے دل کے اندر ہیں۔ ان تکونوا صالحین، اگر ہو تم نیک دل، فإنہ، پس بے شک وہ، کان للأوابین، ہے رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، بہت بخشنے والا۔ وہ رجوع کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بخشنے والا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کے اندر بھی اولاد کو مبتلا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دلوں کے بید جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص صدق دل سے، اخلاص سے والدین کی خدمت کر رہا ہے، میں جانتا ہوں، اور اگر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، محض ریاکاری کے لیے وہ خدمت کر رہے کہ دنیا والے میری ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے سبحان اللہ کہ واہ جی یہ تو ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے، بڑا فرما بردار، یہ ریاکاری کے لیے تو خدمت کر رہے، تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ دنیاوی منافع کے لیے ہے، لوگ آج کرتے نہیں ہیں، ماں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا پیار کر کے اس کو تھوڑی سی ویڈیو بنا کے لوگ سٹیٹس لگا دیتے ہیں، دیکھو جی ماں باپ کا بڑا خدمت گزار ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ دکھلاوا ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت بھی، اس کے اندر بھی ثواب ہے، اور یہ ثواب صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا والوں کو کیا دکھا رہے ہو تم؟ دنیا والوں کو کیا دکھا رہے ہو؟ ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہو نا خدمت، یہ ماں باپ کی، تو اللہ کو دکھاؤ، یا اللہ ہم اس ماں باپ کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے ہم سے، تو راضی ہو جائے ہم سے۔ سمجھائیے، یہ بڑی وبا، یہ لعنت پھیلی ہوئی لوگوں کے اندر، جو بھی نیکی کا کام، ویسے تو انہوں نے نیکی کا کام کوئی کرنا نہیں ہے، صرف سٹیٹس لگانے کے لیے نیکی کا کام کر لیتے ہیں بس۔ واٹس ایپ پہ تھوڑا سا سٹیٹس لگا، نیکی کا کام، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سجدہ لمبا کر دیتا ہے، کوئی نعت پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی کیا کرنے لگے، بس سٹیٹس لگا دینا، یہ لو جی نیکی کر کے فیس بک کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وگرنہ کہاوت اچھی تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈال، فیس بک کے اوپر ڈال، واٹس ایپ کے اوپر ڈال۔ اللہ اکبر، بچنا چاہیے اس سے خدا کے لیے۔ ریاکاری، کسی عمل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری آ جائے، اللہ کو وہ عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی قابل، اللہ اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ اللہ قیامت والے دن کہیں گے جس کے لیے یہ عمل کیا تھا جا اس سے جا کے اجر لے، اگر میرے لیے عمل کیا تھا میں دیتا تجھے اجر، تیرے عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی تیرے عمل کے اندر، دکھلاوا تھا، میں تجھے نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے لے اجر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جو صدق دل سے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے میں جانتا ہوں اس کو، یا کوئی دنیاوی منافع کے لیے کوئی خدمت کر رہا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ بعض بچے ہوتے ہیں نا اس طرح کے، بچے بھی کیا بالغ اچھے سمجھدار نوجوان انسان ہوتے ہیں، اگر کوئی کام، ویسے تو ہوتے ہیں وہ نافرمان، اگر کوئی پیسے کی ضرورت ہو یا ویسے ہی کوئی کام کاج کرنا ہو، باپ اس کو پیسے نہ دے، چند دن پہلے وہ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، باپ کی خدمت، ہفتہ پہلے باپ کے پاؤں دبا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب کام ہو جاتا ہے پھر سلام علیکم، پھر پیو کی تے ماں کی تے میں کی، اسی طرح کرتے ہیں نا لوگ۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، صدق دل سے جو نیت کرتا ہے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں میں جانتا ہوں، دنیاوی منافع کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی خدمت کر رہا ہے میں جانتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے؟ بچے کرتے ہیں نا، یہ ضد کرتے ہیں، ابا جی مری جانا 10,000 روپیہ کڈو، ابا جی مری جانا 20,000 روپیہ کڈو، 2 ہفتے پہلے ہی اس کے کیا خدمت کرنے لگ گئے، پاؤں دبانے لگ گئے، چھوڑ کے آ رہے ہیں باپ کو، جدھر جانا لے کے آ رہے ہیں، فلاں خدمت۔ ابا جی دسو تے صحیح کی کرنا، تسی پر رام نہ بیٹھو اپنے کمرے چ، تسی کرسی تے رام نہ بیٹھے، تہاڈا کام مینوں حکم دینا، میں جانا میرا کام جانے، تسی حکم لانا، آرڈر لانا بس، باقی جب کام ہو جاتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، ختم۔ کیا خدمت کی؟ یہ خدمت جو ہوتی ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بس یہ محض اپنے دنیاوی مقاصد اور دنیاوی منافع کے لیے خدمت، یہ خدمت قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھو، ان تکونوا صالحین، سبحان اللہ، اگر ہو تم نیک دل، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اولاد فرما بردار ہے ماں باپ کی،
ماں باپ کے وہ حقوق پورے ادا کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے کہیں نہ کہیں بھول چوک یا کوئی ایسی لغزش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کی حق تلفی ہو جاتی ہے، اللہ نے فرمایا ان تکونوا صالحین، دل سچا ہے تمہارا، نیک دل ہو، پھر حق تلفی کے بعد تم اللہ سے توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف، یا اللہ یہ جان بوجھ کے مجھ سے حق تلفی نہیں ہوئی، بلکہ یہ بتقاضۂ بشریت مجھ سے یہ بھول چوک ہوگی، یہ لغزش ہوگی چھوٹی بڑی، یا اللہ پاک تو مجھے معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، پس بے شک وہ اللہ ہے رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا، بہت بخشنے والا، بہت بخشیں. یہ اولاد وہ اولاد اس کے اندر شامل ہے جو نیک اولاد ہے، فرما بردار اولاد ہے، نیک اولاد ہے، فرما بردار اولاد ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، ہم نے دیکھا ہے کہیں اولاد، اللہ نے ماں باپ کو بڑی ماں باپ ہے سخت کلامی کرتے ہیں، گالیاں نکال دیتے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن اولاد کا پھر بھی سر کیا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، نرم دل ہے اولاد، کچھ نہیں کہتے، وہ سہ لیتے ہیں. ماں باپ کیا ہیں، سخت دل ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی اولاد کو کیا ملتا ہے، اجر ملتا ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ قرآن کے حکم کے اوپر عمل کرے، اس کے والدین اس سے راضی ہو کے چلے جائیں گے دنیا سے. اللہ تعالیٰ تو اس کا اولاد کا اجر تو باقی ہے نا بھائی، اولاد کا اجر تو اللہ کہیں ضائع نہیں. اس نے تو اللہ کے احکامات پہ کیا کر لیا ہے، عمل کر لیا، کہ اللہ نے فرمایا اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، نرم بات کرنی ہے، ان کے سامنے عاجزی دکھانی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. نے اس نے تو عمل کر لیا، اس کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھو جی آگے دیکھو کتنی آیتیں ہیں یہ ماں باپ کے حکم کے اوپر، 1 2 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ اس صورت کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پہ فرمائی. حسن سلوک کرو، ہیں ان کے سامنے اف نہ کرو، ہوں نہ کرو ان کے آگے، ٹھیک ہے، جھڑکو نہ، یہ یاد کر لو کبھی مسئلہ سنانا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو اولاد اللہ نہ کرے کوئی ہے، اس کو یہ چیزیں جا کے بتاؤ، کیا پتا اللہ اس کا دل بدل دے. قرآن ہے نا، قرآن دل کے اندر تاثیر پیدا کرے گا، کیا پتا اس کی اولاد اسی کی برکت سے کیا ہو جائے، فرما بردار ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھو جی آگے دوسری جماعت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، احسان حسن سلوک کے اندر پہلی جماعت والدین ہے، اب یہ دوسری جماعت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور دے تو صاحب قرابت داروں کا حق، اس کا دے تو رشتہ داروں کو حقَّهُ، اس کا حق. تیسری جماعت والمسکینہ، اور مسکین کو اس کا حق، وابن السبیل، اور راہ گزر مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، ترجمہ غور سے، اور نہ بکھیر تو بے جا خرچ کر کے. ٹھیک ہے، نہ بکھیر تو، ولا تبذر، نہ بکھیر تو، تبذیرا بے جا خرچ کر کے، یعنی فضول خرچی نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا تو نے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی سمجھو جی بات، اللہ نے دوسری جماعت یہ رشتہ دار، ماں باپ کے بعد جو حسن سلوک کے اندر آتے ہیں یہ رشتہ داروں کی باری ہے. اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، چاچے ہیں، پھوپھی ہیں، تائے ہیں، خالہ، چاچے، یہ سارے کیا ہیں، یہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ان کا حسن سلوک بنتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا یہ تو ہمیں دیکھنے کے اندر یہ یوں ہی حکم لگتا ہے کہ رشتہ دار کے ساتھ کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. ہم پڑھ جاتے ہیں نا قرآن کے اندر آیت، اگر اس کے اوپر عمل نہیں نہ کرے گا کوئی مالدار، اس کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. نقصان کس طرح؟ اللہ نے اس کو دولت مند بنایا لیکن وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، مالی اعانت نہیں کر رہا، اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، اس کے خلاف حسد پھوٹے گا. کیا پھوٹے گا؟ حسد. اس کا جو رشتہ دار ہیں قریبی حسد کریں گے، حسد، بددعائیں کریں گے، اگر میرے کول نہیں نہ تیرے کول بھی نہ روے، اللہ کرے، دیتے ہیں بددعائیں، جب میرے کول نہیں نہ ہے گا رہنا، تیرے کو بھی کھ نہیں ہے گا، جا میری بھی تیرے نال لگی ہے. حسد پھوٹتا ہے. کر کے دیکھ لو، آج دیکھ لو، یہ اسی کی وجہ ہم نے اس حکم کو کیا سمجھا، آتی ذل قربہ، بس اللہ نے ویسے حکم دے دیا، حسن سلوک کرو، حسن سلوک. یوں ہی لوگ بھی ترجمہ کر کے بعد تفصیل کر کے بعد نکل جاتے ہیں نا. اسی طرح اس کا سب سے بڑا نقصان ہے یہ کہ رشتہ داروں کے اندر آپس میں حسد پھیلتا ہے، اور حسد سے ساری دشمنیاں پھیل جاتی ہیں. پھر وہی تمہارے رشتہ دار ہی پھر بابے بنگالی لب دے پھر دے، فلانے بابے کے پاس جاؤ، ان کے اوپر کالے تویز کراؤ، اس کا تو بیڑا غرق ہو. ٹھیک ہے، حسد کی بیماری تو ہم خود پھیلا رہے ہیں. جب ہم نے قرآن کی آیت کے اوپر عمل نہیں کرنا تو حسد کی بیماری، حسد کے کارن تو ہم خود بن رہے ہیں. خود ہم نے ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا، ابھارا ہے، تو میرے خلاف حسد کر. اور حسد پتہ کب آتا ہے؟ تکبر جو انسان کرتا ہے نا، ریاکاری کرتا ہے، پھر حسد بھی آتا ہے. کون حسد کرتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے.
جب ایک انسان ریاکاری کرے گا، مثال کے طور پہ کسی انسان کو اللہ نے گاڑی دے دی، گھر دے دیا، اچھا گھر دے دیا رہنے سہنے کے لیے، اب وہ ریاکاری کرے گا، دکھلاوا کرے گا، دیکھو جی میں اتنا امیر ہوں، میں اتنا فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، دکھلاوا کر رہا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، حسد تو وہ خود پھیلا رہے اپنے خلاف، اگلے کو تو خود دعوت دے رہا. اور یاد رکھنا حسد سب سے پہلے، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ تمہارا دوست، حسد سب سے پہلے تمہارے رشتہ دار ہی کرے گا، شریکہ جسے کہتے ہیں. سب سے پہلے تمہارے خلاف جو حسد کرے گا تمہارا اپنا رشتہ دار ہی حسد کرے گا. اور یہ حسد تو یہاں تک بھائی کے اندر بھی آج حسد داخل ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے نہیں حسن سلوک کیا ان کے ساتھ، نہیں مالی اعانت کی، ہم نے نہیں ان کے ساتھ بھلائی اور اچھائی والا معاملہ کیا، خود ہم نے نقصان اپنے کھاتے کے اندر لکھ لیا ہے. آج کیا اس کا نقصان ہوتا ہے؟ بھائی بھائی کے اوپر گولی چلا رہا ہے، بھائی بھائی مارنے کے اوپر تلا ہوا ہے، جائیداد کے مسئلے ہیں، مالداری کے مسئلے ہیں کہ تو زیادہ لے گیا، مجھے کم مل گیا، یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسی آیت کے اوپر عمل نہیں کیا. آتی ذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو؟ اس کا حق دو جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اگر وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو اس کی مالی اعانت کرو ان کو. اگر زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو دوسروں کے بجائے اپنے رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلے تلاش کرو، ہمارے رشتہ داروں کے اندر تو نہیں کوئی ہے، اس کو ہم کیا دیں؟ زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اور صدقہ خیرات کرنا ہے سب سے پہلے رشتہ داروں کے اندر تلاش کرو. اور میری یہ بات کوئی جھوٹی نہیں ہے، غور کر لو اس بات کے اوپر. سب سے پہلے اگر حسد ہوتا ہے نا، ہمیشہ رشتہ دار کرتے ہیں حسد. اور وجہ کیا ہے؟ اسی آیت کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. وآتی ذل قربا، آتی ذل قربا، رشتہ داروں کو اس کا حق دو، حق دو. والدین کے بعد، حسن سلوک کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حسن سلوک کیا جائے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر. آگے جی تیسری جماعت ہے والمسکین. اور مسکین کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے. مسکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. مسکین کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے فقیر. دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، ضروریات اس کی پوری نہ ہو سکے بیچارے کی. مثال کے طور پہ آج کل جس طرح دیکھ لو، کسی بندے کی اگر 20,000 تنخواہ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، مکان کا کرایہ ہے، یہ ضروریات پورا کرنے کے لیے اس کا 20,000 کس طرح اس کا پورا ہوگا؟ اس کو ہم کہیں گے مسکین. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر. ٹھیک ہے؟ مسکین، اللہ اکبر. ایک بیوی والا مسکین نہیں ہے جی. اللہ اکبر. مسکین ایک بیوی والا مسکین نہیں ہے، یہ عربوں کے ہاں ہے. ہمارے ہاں ایک بیوی والا بھی امیر ہی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ سنبھالنی نہیں جاندی کوئی. سمجھ آئیے؟ والمسکین، مسکین کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دوں، یہ عربوں کے علاوہ اگر پاکستان کے اندر اگر 1-2 شادی کی ہے نا، ایک سے زیادہ 2 شادیاں 3 شادیاں، یہ اہل حدیثوں میں ہی ہے زیادہ. آپ دیکھ لو. سمجھ آئیے؟ اہل حدیثوں میں زیادہ ہے یہ 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں، وغیرہ عام دوسروں کے اندر آپ کو بہت کم ملے گا یہ. ٹھیک ہے؟ آگے چوتھی جماعت کیا ہے جی؟ وابن السبیل، اور مسافر. مسافر بھی اگر گزر رہا ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، روٹی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اگر وہ مالی اعانت کا مستحق ہے تو مسافر کو بھی کیا دیا جائے گا؟ کچھ نہ کچھ اس کو اس کا حق دیا جائے گا، تاکہ وہ بآسانی اپنے گھر تک کیا ہو سکے؟ پہنچ سکے. آج سے کچھ سال پہلے مسافر ہوتا تھا نا، دیہات سے گزرتے تھے، دوسرا پرانا بھلے وقت ہوتے تھے تو مسافر کی بڑی خدمت کی جاتی تھی. اس کو ہر گھر والا کہتا تھا صبح کا ناشتہ میری طرف سے، شام کا تیرا کھانا میری طرف سے، دوپہر کا کھانا میں. اب تو کوئی پتہ نہیں ہے مسافر کون آ رہے کون جا رہے. اللہ معاف کرے، محبتیں ختم ہوگی ساری. ٹھیک ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور نہ بکھیر تو بے جا خرچ کر، اور نہ بکھیر تو بے جا خرچ کر کے، یعنی مال کو مکمل، یعنی اسراف نہ کر. ٹھیک ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اب سمجھ لو، میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا، فضول خرچی کرنے والے کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ فضول اور بے جا خرچ نہ کرو. اللہ نے فرمایا جائز مصارف کے اندر خرچ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جائز مصارف کے اندر خرچ کرنا ہے، اس سے اجر ملے گا. ناجائز مصارف کے اندر اگر تو نے خرچ کیا تو تجھے میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا. یہ مطلب ہے
کیونکہ شیطان کے بھائی ہے نا. جس نے شیطان کی پیروی کی کہاں جائے گا؟ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. ناجائز مصارف کے اندر تو نے خرچ نہیں کرنا. یہ تبذیر ہے کہ مال کو ایسے مصرف کے اندر خرچ نہ کیا جائے کہ جہاں خرچ کرنا شرعاً جائز نہ ہو. کون کون سے مصرف ہیں جو ناجائز ہیں؟ دیکھو اب شرک و بدعت کی اشاعت کے اندر، بدعت کی اشاعت کے اندر اگر کوئی انسان خرچ کر رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ہاں، شیطان کا بھائی. یہ کہتے رہو میرے ساتھ، شرک کی اشاعت کے اندر جو بندہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. بدعت کی اشاعت میں شیطان کا بھائی ہے. یہ رقص و سرور کی محفل میں کنجریوں کا ناچ ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے جس. ٹھیک ہے، اب سنتے جاؤ یہ فتوے. جو بھی ناجائز مصرف ہیں، شادی ہے، مہندی ہے، ڈھول باجے ڈمکے، یہ جو دتھیاں اڑاتے ہیں ساری، یہ سارے کیا ہیں؟ ناجائز مصرف ہے، فضول خرچیاں ہیں. یہ شیطان کے بھائی ہیں سارے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خدا کے لیے قرآن کہہ رہا ہے. جو پیسے لٹا دیتے ہیں، یہ ایسے کر کے لٹا دیتے ہیں، ایسے کر کے پوری دتھی. یہ کون اٹھاتا ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے. اگر کوئی انسان کہے نہیں جی صدقہ ہے، یہ صدقے کی نیت سے ہم اٹھاتے ہیں، صدقے کی نیت سے. اس طرح صدقہ دیا جاتا ہے؟ غریب کو اس طرح صدقہ دیا جاتا ہے؟ تجھے کوئی اس طرح تیرے منہ پہ آ کے کوئی پیسہ مارے، تیرا مالک تجھے تنخواہ دے، تجھے اچھا لگے گا؟ تو کسی فقیر کو اس طرح صدقہ کر رہے، تو نیت کر رہے. یہ کیا ہے؟ سارے نجائز رقص اور سرور کی محفل، کنجریوں کے آج اوپر پیسہ لٹایا جا رہا ہے. یہ سارے کیا نجائز مصارف ہیں. اسی طرح شراب و کباب کی محفل ہو رہی ہے. اسی طرح عیاشی، سینما بینی، ایسے کاموں میں خرچ کرنا کیا ہے؟ بولو سارے ناجائز. شیطان کا بھائی ہے وہ. آگے ویلنٹائن، یہ اس کا نام بھی مشکل ہے، یہ ویلنٹائن ڈے، اس کے اندر بھی جو تحفے تحائف پھول بکھیرے جائیں گے سب کیا ہے؟ ناجائز ہیں. یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں قرآن کی روح سے. اور اللہ معاف کرے، مسلمانوں کے اندر تو یہ عام ہوتا جا رہا ہے جیسے یہ تیسری عید مل گئی ہے ان کو. ویلنٹائن ڈے کون منا رہا ہے؟ یہ مدارس کے اندر منائی جا رہی ہے. یہ کدھر منائی جا رہی؟ کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے نوجوان کو برباد کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، دینی تعلیم سے دور کیا جا. حضور نے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے صرف 2 تہوار دیا مسلمان کو منانے کے لیے. یہ تیسرا تہوار کہاں سے شروع ہو چکا ہے؟ یہ عیسائیوں سے شروع ہوا ہے. عیسائیوں سے، عیسائی ایک تہوار مناتے تھے، لوپر کالیا اس کا نام تھا. یہ وہی تہوار آج ہمارے مسلمانوں میں مجھے چلتے 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 صرف اس کا نام بدلا ہے، جس کو ویلنٹائن ڈے کہا گیا ہے. سمجھ آئیے؟ کدھر سے؟ عیسائیوں سے. اور مسلمانوں نے اس کو بھی اپنا تہوار بنا لیا. محبت کے پھول بکھیرے جاتے ہیں اس کے اندر، تحفے دیے جاتے ہیں، جوڑا لڑکا لڑکی اپنی شرٹ کے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر ایک دوسرے کے نام لکھوا رہے ہیں، محبتوں کے اظہار کیے جا رہے ہیں. لعنت تیری محبت کے اوپر، ایسی محبت. بدبخت انسان. ماں باپ کو تو فرما برداری کر نہیں سکتا، ماں باپ کو کچھ کما کے دے نہیں سکتا، وہ اس کے اوپر لٹا رہے. تو جس کے لیے جو اگر یہ محبت نہ ملے تو آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ چوہے مار گولی کھا کے مر جاتا ہے. یہ سمجھ آئیے؟ اسی طرح ہوتا ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ ملعون ہے یہ کام، ملعون ہے کام. اور دنیا کے اندر جس کسی نے بھی ایسی محبت کی ہے اس کو کوئی اس کی منزل نہیں ملی. وہ ذلیل ہی ہوا ہے، ذلیل ہی ہوا ہے. مجھے حیرانگی ہے اپنے مسلمانوں کے اوپر، حیرانگی ہے لوگوں کے اوپر. ایسے ظالم، ان کی عقلیں ختم ہوگی. اب ہیر رانجھا نہ دے نکاح یا زہر کھا گیا، آپ ہی مر گئے. وہ جھنگ جاتے ہیں مائی ہیر کے دربار پہ، وہاں دھاگا باندھ کے آتے ہیں. کیا ہے جی؟ ہم نے منت مانی ہے سانو ساڈا پیار مل جائے، میرا بیاہ ہو جائے. یہ مسلمان جاتے ہیں ہمارے جھنگ. کیا لینے آئے جی یہاں؟ او جی میں نے محبت کی ہے، مجھے دعا ہے کہ میری اس سے شادی ہو جائے. اس کی تو خود شادی نہیں ہوئی جس سے تو منت مانگنے آئے. بدبخت، تیری عقل کہاں مر گئی اتنی؟ ویسے لوگ بڑی سٹوریاں سناتے ہیں، ہیر رانجھا ہیر رانجھا ہیر رانجھا. یہ ساری کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ فضول خرچیاں. اپنی خدا کے لیے اولاد کو بچاؤ، ایسے کاموں سے بچاؤ. ان کو تبلیغ کرو. یہ سارے سکول والے، یقین کرو میں تو یہاں تک کہتا ہوں یہ پیسہ دے کے ہم اپنی اولاد کو برباد کروا رہے ہیں. یہ بے دین لوگ، ٹیچر جو آج ہمارے کرسیوں کے اوپر بٹھا دیے گئے ہیں، بے دین قسم کے لوگ. ٹیچر کہتی ہے نا بچے کا ڈانس سیکھ کے آنا، فنکشن کے اوپر کرنا ہے، فلاں کام کر کے آنا. وہ کیسا سکول کے اندر فنکشن ہے جو شروع تلاوت قرآن سے ہوتا ہے اور آخر اس کا کنجر خانے پہ ہو رہا ہے. اپنے رسنے والی بات نہیں ہے. یہ دین کا مذاق ہے، ہمارے دین کا مذاق ہے. یہ ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ شروع تلاوت نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے اور اخیر اس کا کیا ہے؟ گانا، ناچ، قوالیاں ہو رہی ہیں. یہ کوئی مسلمان کوئی آواز اٹھانے والا ہی نہیں ہے ان کے خلاف کہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری عقلیں کہاں گئی ہے؟ تمہارے سوچ سمجھ شعور تمہارا کدھر چلا گیا ہے؟ سکول کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے
برباد کیے جا رہے ہیں کہ تو یہ کام کر، یہ کام کر، تو گانا سیکھ کے فلاں کام کر کے آ، بچیوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر یہ تعلیمیں دی جا رہی ہیں۔ اور یقین کرو میں یہاں تک حیران ہوں، پینٹ کوٹ ڈالنے والے موٹیویشن تیار کیے جا رہے ہیں جو آج قادیانی لیکچر دے رہے ہیں، شیعہ لیکچر دے رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو کالج اور یونیورسٹی کے اندر وہ شیعہ بنا رہے ہیں اور قادیانی بنا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ علماء کو انہوں نے قبول نہیں کیا اس چیز کے لیے، علماء کو قبول، انگریز کی لعنت پینٹ کوٹ ڈلوا کے ان کے سامنے اسلامی لیکچر، اس کے اوپر لیبل لگا دیا گیا، اور لوگوں کو وہ کیا بنا رہے ہیں؟ قادیانی بنا رہے ہیں، شیعہ بنا رہے ہیں۔ اور زنا کی تعلیم عام دی جا رہی ہے وہاں پہ۔ زنا تعلیم تو کیا کہ عام ہو چکا ہے یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر یہ زنا۔ کیا ہے؟ بربادی ہے، ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، اپنی اولاد کو بچا لو، ان کے اندر دین کو پیوست کرو، ان کے اندر اگر بیج لگانا ہے، اگر چاہتے ہو بڑھاپے کے اندر ہماری اولاد ہمارے لیے سایہ شفقت بنے، ان کے دلوں کے اندر دین کو بیدار کرو، دین کو بیدار کرو، قرآن و سنت کو بیدار کرو۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آگے بسنت بھی آ رہی ہے، وہ بھی فضول خرچی ہے ساری، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لو، پتنگیں، ڈوریں، کیا ہے یہ؟ کوئی پتنگ اڑانے سے کوئی نفع ملتا ہے؟ کیا ہے؟ چھت کے اوپر چڑھ کے بس چھت اوپر، دوسرے لوگ بھی نیچے، کیا وہ گالیاں نکالتے ہیں تمہارے اوپر، لعنتیں ڈالتے ہیں جو چڑھانے والے ہوتے ہیں، بدبخت کیا ہمارے گھروں کے اندر جاتی ہیں، دعائیں لے رہے ہیں، یہ دعائیں لے رہے ہیں ارد گرد ہمسایوں سے، ہے بندہ اپنی اوقات دکھاتا ہے، حیثیت دکھا دیتا ہے کہ میں اس حیثیت کا اور کیا وہاں بڑے چڑھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے بھی ان کو دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں۔ کس یہ فضول خرچی ہے، یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اس چیز سے بچو، اپنی اولاد کو خدا کے لیے اس چیز کی تعلیم دو کہ فضول خرچیاں۔ اور یاد رکھنا، جس انسان نے فضول خرچی کی نا، اللہ نے اس کے اوپر رزق کا دروازہ بند کیا ہے، رزق کا دروازہ اللہ نے بند کیا ہے اس کے اوپر، کہ اللہ کے دیے ہوئے کی اس نے قدر نہیں کی، ناقدری ہے نا یہ ساری فضول خرچی۔ اللہ نے کہا شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے مقابلہ ہے، مقابلہ، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اور دوسری طرف انسان شیطان کی پیروی عبادت کرتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اور جو انسان فضول خرچی کرے گا، اللہ کو چھوڑ کے کس کی پیروی کر رہا ہے؟ شیطان کی پیروی۔ ٹھیک ہے، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہے واسطے اپنے رب کے، بولو سارے، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، نہ شکرا۔ اللہ نے فرمائے شیطان کے بھائی نہ بنو، فضول خرچی نہ کرو، ناجائز مصرف کے اندر خرچ نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان اپنے رب کا نہ شکرا ہے۔ اگر تم نے شیطان کی پیروی کی، تم بھی شیطان کے رستے پہ لگ کے اپنے رب کے نہ شکرے بن جاؤ گے، تم بھی شیطان کے کیا بن جاؤ گے؟ شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ اس نے جس طرح ناشکری کی، تم بھی ناشکرے بن جاؤ گے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو خدا کے لیے اپنی اولاد کو اس چیز کے لیے سمجھانا ہے، ان کے دل بدلنے ہیں، سختی نہیں کرنی، سختی کا میں قائل نہیں ہوں۔ دل بدلو، اگلے کا دل نرمی کے ساتھ اپنی بات سمجھاؤ، نرمی سے بات سمجھا سکتا ہے انسان۔ سمجھ آئیے، آگے دیکھ لیجیے، اللہ اکبر۔ وَإِمَّا، چلے جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ بقیہ کل۔ جزاک اللہ، صدق اللہ۔